اب میں خطاب کے لیے تابع سخن دے رہا ہوں وکیل صحابہ خطیب ایشیا ان کے لگتے جگر جناب محترم حضرت مولانا قاری مصباح حفیظ انشاءاللہ مختصر وقت کے لیے آپ حضرات سے ہم کلام ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں، صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ماشاءاللہ میرے محترم علماء اکرام تشریف فرمانے، میں بہت ہی مختصر وقت دے اندر اپنی چند معذورات انشاءاللہ تعالیٰ تہاڈے سامنے عرض کر کے اجازت چاہاں گا۔ ایک کانفرنس حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ دے نام دے نال منصوب ہے، اور میرے والد محترم اس کانفرنس دے اندر اکثر خطاب کر کے جاندے رہے، اور تمام علماء حق، تمام علماء اہل حدیث دا اے طریقہ رہا، اے وطیرہ رہا کہ ہمیشہ جتھے بھی گئے اوتھے ہی مسلک اہل حدیث کا نام بلند کردے رہے، قرآن و حدیث سنا دے رہے۔ میں عرض کرانگا، جاء الحق وزهق الباطل، ساتھ دیو گے میرا، جاء الحق وزهق الباطل۔ جدوں باطل سی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیجیا، اور بھیج کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا نبی حق لے کر کے جانا ہے، میرے نبی نے حق سنانا ہے۔ حق کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ میرے نبی نے حق سنانا ہے، حق واسطے ضرورت ہے عبادت کر رہے ہیں لوگ حضور علیہ السلام دے نال، کلمہ پڑھ رہے ہیں حضور علیہ السلام دے نال، کلمہ پڑھ رہے ہیں، ایمان لے آ رہے ہیں، اسلام دے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ صحابہ حضور علیہ السلام دے صحابہ چھپ چھپ کر کے عبادت کر رہے ہیں۔ ضرورت ہے عمر جیسے بندے دی، ضرورت ہے عمر جیسے انسان
انسان دی ضرورت ہے بہادر انسان دی اسلام دا بول بالا کرن واسطے اسلام نو عام کرن واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے دعا کی تھی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عمر ابن الخطاب دے دے یا عمر ابن الحشام دے دے اللہ نے عمر ابن الخطاب دیتا اور آ کر کے کیا حضرت عمر نے اسلام لے کر کے آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا ابو بکر ایمان لے آیا عثمان ایمان لے آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر کے آئے اور آ کر کے فرمان لگے عبادت چھپ چھپ کر کے کیوں ہوئے عبادت چھپ چھپ کر کے کیوں ہوئے آج تو سرعام عبادت ہوئے گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے فرمایا آج تو بعد اسی مکے دے اندر نماز پڑھیں گے آج تو بعد اسی مسجدہ دے اندر عام عبادت کریں گے ضرورت سی اسلام واسطے ضرورت سی اسلام واسطے ضرورت سی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اس وقت جس وقت اسلام نوا رہا سے اس وقت جس وقت نبی علیہ السلام دی نبوت نوی آ رہی سی آج پاکستان دے اندر اس وقت سانو ضرورت سی جس وقت سانو ضرورت سی مسلک اہل حدیث اور توحید والے لوگوں ضرورت سی اس وقت اللہ نے سانو علامہ احسان دیتا کی دیتا علامہ احسان دیتا جدو لوگ رفع یدین نہیں سن کر دے ڈر دے سن مسجدان دے اندر جان دے سن لوگاں دے سن ساڑیاں مسجدان دے اندر ہو نکل جاؤ ساڑیاں مسجدان توڑیاں پہن گیا یا وہابی آ گیا ہے انہوں مسجد نو دھوو ساڑی مسجد دے اندر وہابی آ گیا ہے اور اس وہابی نے مسجد پلید کر دیتی ہے میرے والد محترم قاری عبدالحفیظ رحمت اللہ علیہ پنڈ پنڈ جا کر کے انہاں آبادیاں دے اندر جا کر کے جتے اس وقت سائیکل موٹر سائیکل کوئی چیز نہیں اس وقت ہوتے گھوڑیاں تے لے کر کے جاندے سن خچرہ تے لے کر کے جاندے سن ٹرالیاں تے بٹھا کر کے لے کر کے جاندے سن کوتا ریڑیاں تے بٹھا کر کے لے جاندے سن کی کر دے سن ادھے سن قولو لا الہ الا اللہ اور لوگوں کہو قولو لا الہ الا اللہ اجل حدیث جو موجود نے اجل حدیث جو موجود نے ساڑھے ان علماء دی محنت ہے اجل حدیث جو موجود نے اسی اپنے آپ نو اج فخر دے نال کہنے اسی اہل حدیث ہاں ایک وقت سی جدوں عبادت کر دے سا جدوں بریلویاں یا دیوبندیاں دی مسجد دے وچ ہوندے سا اسی رفع یدین نہیں کر دے سا کہ کدھرے لوگ ساڑھے نال ناراض نہ ہو جان اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکر ہے کہ آج اسی اہل حدیث اپنے آپ نو کہلانے ہاں اور فخر دے نال ہر جگہ دلتے کھڑے ہو کے کہنے ہاں کہ اسی اہل حدیث ہاں ایک وقت سی جدو علامہ احسان رحمت اللہ علیہ نے اہل حدیثاں نو متعارف کروایا اہل حدیثاں دا چہرہ دکھایا کہ اسی بھی کوئی لوگ ہاں جڑے اللہ اور رسول اللہ نو منن والے ہاں ایک وقت سی اور اس وقت محنت کی تھی آج جو محنت دا پھل ہے کہ علماء اکرام بڑیاں کانفرنساں بڑے جلسے علماء اکرام خطاب کر دے ہیں اس وقت دے علماء اس وقت دے اہل حدیث علماء اکرام بڑے علماء اکرام حضرت عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ سر دے ہوتے اتنیاں کتاباں رکھیاں ہوندیاں بخشہ رکھیا ہوندہ اور کریہ بستی اے دس دے کہ اے اہل حدیث ہیں آج الحمدللہ سانو کسے تعارف دی ضرورت نہیں ہے آج سانو کسے چیز دی ضرورت نہیں ہے آج ضرورت ہے کہ صرف اور صرف ایک چیز دی ضرورت ہے وہ ہے اخلاص اور دوسرا اہل حدیثاں نو آکھن لگیا ہاں دوسرا ہے اخلاق
سانو اخلاق دی ضرورت ہے، اخلاص دی ضرورت ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سانو صراط مستقیم تے چلن دی توفیق عطا فرمان۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ تھے ابن وکیل صحابہ جناب قاری مصباح الحفیظ صاحب، جو کہ خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند ہیں۔